میں محمد امتیاز غلامی. معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ انشاءاللہ جھوم جائیں گے. وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت تحقیق مصداق احناف کا ترجمان علماء حق علماء دیوبند کی طرف سے بریلوی دین و مذہب کے فاؤنڈر اور بانی، بریلوی دین و مذہب کے اعلی حضرت، بریلوی دین و مذہب کے مجدد احمد رضا خان صاحب سمیت ان کو اور ان کے چیلوں کو، ان کے بھکتوں کو تقریباً 25 مرتبہ یا اس سے زائد چیلنج مناظرہ دیا جا چکا ہے. خط لکھ کر کے، ڈاک کے ذریعے، رجسٹریاں موجود ہیں، تمام ثبوت کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی نہ تو ان کے اعلیٰ حضرت اور نہ ان کے اعلیٰ حضرت کا کوئی وکیل مطلق میدان مناظرہ میں آنے کی جسارت کر سکا ہے. سامعین، دیوبندیوں وہابیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز غلامی کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں، اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چیلنج مناظرہ پر کیسے دیوبندی دین کے بانی رشید و قاسم اور اشرف علی تھانوی بھاگتے رہے، یہ بھی جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، وہ بھی دیوبندیوں کے گھر کی کتاب کے حوالے سے. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. سامعین و ناظرین، جب سے مناظر اسلام شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ساجد خائن کوڈو کو اس کی اپنی بار بار کی چیلنج بازی اور چیخ و پکار کے بعد ان کے یعنی دیوبندیوں وہابیوں کے اکابر کی کفریہ عبارتوں پر مناظرے کی دعوت دی ہے، تب سے آج تک تقریباً 10 دن ہو گئے، آج تک مناظرے سے مسلسل ساجد خائن کوڈو فرار ہے اور دیوبندیوں میں شور مچا ہوا ہے. اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے آن لائن مناظرے کا پہلے اعلان فرمایا، تو مناظرے سے بھاگنے کے لیے ساجد خائن کوڈو نے آن لائن مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا اور آف لائن آمنے سامنے مناظرہ پر بزید رہا. کس لیے؟ تاکہ یہ نہ ہی آف لائن آمنے سامنے بیٹھیں گے اور نہ ہی مجھے مناظرہ کرنا پڑے گا. مگر سلام ہو حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب پر کہ انہوں نے آن لائن کی جگہ آف لائن اور آمنے سامنے بھی مناظرہ کے لیے رضامندی کا اظہار فرما دیا. لیکن پھر بھی سامعین، اب تک ساجد خائن کوڈو فرار ہی چل رہا ہے. اسی طرح جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ساجد خائن کوڈو نے مناظرہ سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ شرط بھی رکھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کفر و ایمان پر مناظرہ ہوگا. اس پر بھی مناظر اسلام شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہیں. مگر چونکہ سامعین یہی ساجد خائن کوڈو اپنی ویڈیو میں علماء اہل سنت کے متعلق چیخ کر ایک عرصے تک کہتا رہا ہے کہ مرتے مر جائیں گے، مگر عبارات پر مناظرہ کرنے ہمارے سامنے یہ نہیں بیٹھیں گے، اور بڑے جوش میں یہ شعر بھی کہا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اس لیے سامعین، حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے یہ شرط رکھی کہ مناظرہ ہم بقول تمہارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کفر و ایمان پر بھی کریں گے، مگر پہلے تمہارے طواغیت اربعہ کی کفریہ عبارتوں پر مناظرہ ہوگا. مگر بے غیرتی، بے حیائی اور ڈھٹائی میں اپنے اکابر کی یادگار پیش کرتے ہوئے دیوبندیوں کا یہ مشہور گالی باز و بدزبان نام نہاد مناظر ساجد خائن کوڈو اب تک مسلسل فرار ہے، اور مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے سامنے بیٹھنے کی ہمت اب تک نہیں کر پا رہا ہے. اس لیے بڑی چالاکی سے یوٹیوبر دیوبندی وہابی مولوی لوگ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرف سے لوگوں کے دھیان کو بھٹکا کر ادھر ادھر لے جانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی ایک مثال دیوبندیوں وہابیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز غلامی کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجائے اپنے گالی باز و بدزبان نام نہاد مناظر ساجد خائن کوڈو کو غیرت دلا کر میدان مناظرہ میں لانے کے، لوگوں کا دھیان ادھر سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. پہلے سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا. کتاب دیکھیے، الطامۃ الکبریٰ علی من کذب وتولی.
حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ تعالی جو دارالعلوم دیوبند عازم تعلیمات بھی تھے اور شعبہ تبلیغ کے ذمہ دار بھی تھے، ساتھ ہی حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کی طرف سے مناظرے کے وکیل مطلق بھی تھے۔ انہوں نے بارہا بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت کو چیلنج مناظرہ دیا مگر قبول کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے خود اس کتاب میں کیا باتیں لکھی ہیں آپ سماعت فرمائیں گے اور پڑھیں گے خود سے تو آپ پڑھ کر کے جھوم اٹھیں گے، اور رضا خانی اگر پڑھ لیں تو یہ شرمسار ہو جائیں گے۔ یہ رسائل چاندپوری جلد نمبر 2 میں یہ صفحہ موجود ہے۔ الطامۃ الکبریٰ یہ رسالہ رسائل چاندپوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 464 میں موجود ہے، اور الطامۃ الکبریٰ کا صفحہ نمبر 7 اور رسائل چاندپوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 پر یہ ساری تاریخ اور ساری رویداد موجود ہے۔ آپ بھی دیکھیں، اسکرین پر پڑھ بھی لیں، کتاب کو گوگل پر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور کتاب یہ کتب خانوں میں بھی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد سامعین تفصیل سے پوری تاریخ سنا کر اس نے آگے کیا کہا ہے وہ سنیں۔ تو اگر آپ اسے گننا شروع کریں تقریباً 25 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ مراد آباد کا مناظرہ اور بلند شہر کا مناظرہ جس میں خود حکیم الامت مجدد دین ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے مناظرے میں اور مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، مگر خان صاحب کو ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی الگ سے انشاءاللہ تفصیل میں بیان کی جائے گی۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، یہ امتیاز وہابی کس کتاب کے حوالے سے یہ ساری باتیں پیش کیا ہے؟ اپنے مولوی مرتضی حسن چاندپوری کی کتاب کے حوالے سے، یعنی اپنے گھر کی کتاب سے۔ اور اپنے گھر کی کتاب کے حوالے دینے پر خود دیوبندی کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب جس کا نام ہے سیف حق، اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر خود دیوبندی مولوی دیکھیں یہاں لکھتا ہے کہ تقدیس الوکیل تمہاری لکھی ہوئی کتاب ہے جو ہمارے اوپر حجت نہیں، اس کو سنبھال کر اپنے ہی گلے میں ڈالو۔ ٹھیک یہی جواب سامعین و ناظرین میرا بھی ہے اس امتیاز وہابی کو کہ رسائل چاندپوری جس کے حوالے سے تو نے یہ ساری باتیں کی ہے، یہ تمہاری لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی تمہارے گھر کی کتاب ہے جو ہمارے اوپر حجت نہیں، اسے سنبھال کر امتیاز وہابی اپنے ہی گلے میں ڈال لو۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کہ جس کتاب کا حوالہ امتیاز وہابی نے دیا ہے اس کتاب کا لکھنے والا مرتضی حسن چاندپوری دربھنگی، یہ کس کا وفادار تھا؟ انگریزی حکومت کا وفادار تھا، جیسا کہ آپ دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب جس کا نام تحریک شیخ الہنود ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہوا صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے سامعین کہ مرتضی حسن دربھنگی تو بے مطلب کود رہا تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کو مناظرے کا کہا تھا، مگر رشید گنگوہی اور اشرف علی تھانوی تو بھیگی بلی بن کر دم دبائے بیٹھے رہے اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی اپنی خانقاہوں میں، اور یہ مرتضی حسن دربھنگی جانتا تھا کہ میری بے حیثیتی کی وجہ سے مجھے تو کوئی منہ لگائے گا نہیں، اس لیے رشید گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کو بچانے کے لیے بقول اپنے تحریر پہ تحریر مناظرہ کے لیے لکھتا رہا، بھیجتا رہا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری نے بہت پہلے ہی جواب دے دیا تھا، جیسا کہ آپ اسی مرتضی دربھنگی کی کتاب یعنی دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب جس کا نام ہے رسائل چاندپوری، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 388 پر موجود اس خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے دربھنگی صاحب کا خط آیا، جواب وہی ہے جو اول سے گزارش کیا۔ یہ جواب بہت پہلے دیا جا چکا ہے جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو جواب وہی ہے جو اول سے گزارش کیا کہ گنگوہی صاحب پر 16 سال سے تقاضی رہے۔ کتنے سال سے؟ گنگوہی صاحب پر 16 سال سے تقاضی رہے، آخر فرار عن المناظرہ کا اقرار لکھ کر گزر گئے، یعنی وہ تو مر گئے۔ اور آگے لکھا ہے کہ 3 سال سے تھانوی صاحب بھی زیر بار ہیں جو اعلانیہ اقرار فرار فرما چکے، ان کے ہوتے اطفال یعنی بچوں سے مخاطبہ کی حاجت نہیں۔ تھانوی صاحب اگر خود عاجز ہو، یعنی اگر مرتضی دربھنگی اتنا کود ہی رہا ہے تو وہ پہلے یہ واضح کر دے کہ تھانوی صاحب خود عاجز ہو چکے ہیں، مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور عاجز ہو کر دربھنگی صاحب کو اپنا مشکل کشا جانتے ہیں، مہر کر دیں کہ یہ ہمارے امام الطائفہ ہیں، ہم سے جو سوالات ہوئے ہیں یہ جواب دیں گے، ان کا جواب تھانوی کا جواب اور ان کا فرار مقرر تھانوی کا فرار ہوگا، یہ لکھنے کے لیے کہا گیا۔ مگر سامعین اشرف علی تھانوی نے ان کو یعنی مرتضی دربھنگی کو اپنا وکیل ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ مناظرہ سے بھاگنے کے لیے مناظرہ کی خرابیاں اپنی محفل میں بیان کرتا رہا، اور اعلیٰ حضرت
रहमत उल्लाह अलैह से अपनी जान बचाकर अपनों को उल्लू बनाकर बेगैरती की ज़िंदगी शान से जीता रहा, जैसा कि आजकल के देवबंदी खुसूसन साजिद खाइन कोडू और इम्तियाज़ वहाबी और इस तरह के और भी जितने देवबंदी हैं, वो लोग बेगैरती की ज़िंदगी जिस शान के साथ जीते हैं, ऐसे ही अशरफ अली थानवी भी शान से जीते रहे। और मुर्तज़ा दरभंगी बेवजह बीच में कूदता रहा। ये ऐसा ही है सामाईन जैसे अभी मुनाज़िरे इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने साजिद खाइन कोडू को मुनाज़िरे की दावत दी, मगर साजिद खाइन के बजाय, साजिद खाइन तो भाग रहा है, तो उसके बजाय ये इम्तियाज़ वहाबी बेमतलब उछल कूद करते हुए मुफ्ती साहब को मुनाज़िरे का चैलेंज करना शुरू कर दे और एक किताब लिखकर उसमें लिख दे कि हमने मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को 1 बार, 2 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार या 50 बार मुनाज़िरे का चैलेंज किया, तो उसे क्या कहा जाएगा सामई? यही ना कि बेगाने की शादी में इम्तियाज़ दीवाना, कि मुनाज़िरे की दावत है साजिद खाइन कोडू को और बीच में इम्तियाज़ वहाबी बेवजह कूद रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो क्या इस इम्तियाज़ वहाबी की बातों की या इसके चैलेंज मुनाज़रा की कोई हैसियत रहेगी? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो ललकारते रहे रशीद गंगोही को कितने दिनों तक? 16 सालों तक, और अशरफ अली थानवी को भी ललकारते रहे कई सालों तक, और उछल कूद करता रहा मुर्तज़ा दरभंगी। अब ऐसे में 25 बार तहरीर लिखे या 2500 बार, क्या हैसियत रहेगी उसकी? कुछ भी नहीं। ये है असलियत सामईन इम्तियाज़ वहाबी की वीडियो की, जिसे हमने इस वीडियो में वाज़े कर दिया है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने रशीद अहमद गंगोही को 16 सालों तक ललकारा, मगर रशीद गंगोही मर गया, मुनाज़रे को नहीं आया। इसी तरह अशरफ अली थानवी को भी कई सालों तक आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ललकारा जाता रहा, मगर वो भी मुनाज़रे में नहीं आया और मुनाज़रे से बचने के लिए मुनाज़रे की ख़राबियाँ अपनी महफ़िलों में बयान करता रहा और देवबंदियों को, अपने मानने वालों को बेवकूफ़ बनाकर शान से बेगैरती की ज़िंदगी जीता रहा। अब इस ताल्लुक़ से अगर तफसील की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में तफसील और हवाले मज़ीद पेश करूँगा देवबंदियों के घर की किताबों के, और रशीद अहमद गंगोही क्या बोलकर भागा और अशरफ अली थानवी क्या बोलकर भागा, इससे भी इंशाअल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे आगाह करूँगा। अब आप हजरात कुछ कहना चाहते हैं आज की इस वीडियो के ताल्लुक़ से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके हाइप कर दें, और जितना मुमकिन हो आप हजरात से इस वीडियो को उतना ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।